بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مشترکہ اراضی کے بارے میں، یعنی مشترکہ اراضی میں اگر ایک کھاتہ شریک دوسرے کھاتہ شریک سے زمین کا قبضہ چھین لیتا ہے تو اس شخص کے پاس کیا ریمیڈی ہے جس سے قبضہ چھینا گیا ہو، وہ کہاں پر اپروچ کرے گا، کس سیکشن کے تحت کرے گا، اس سیکشن کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، یعنی قبضہ کی وصولی کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ رکھی گئی ہیں، کیا ٹائم لیمٹ رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دو ججمنٹس آپ سے شیئر کروں گا ریفرنس کے طور پر۔ 2018 MLD 617، اسی میں ایک اور ججمنٹ کا حوالہ دیا گیا تھا PLD 2004 سپریم کورٹ 20، اور اس کے بعد دوسری جو ججمنٹ ہے 2016 CLC 1255۔ تو قبضے کو کیسے محفوظ بنایا جائے یہ بھی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا اگر آپ جو ہے مشترکہ پراپرٹی میں اونرشپ رکھتے ہیں۔ تو ویڈیو کی ڈیپتھ میں جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے تو گیون نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہماری ویب سائٹ ہے www.wasikanvc.com۔ اس کو وزٹ کر کے آپ ڈیفرنٹ کائنڈز آف فارمیٹس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دعویٰ، جواب دعویٰ، اپیل، نگرانی، ریٹ پٹیشن، انٹرا کورٹ اپیل ہو گیا، اور اس کے علاوہ سیل ڈیڈ ہو گیا، ایگریمنٹس ہو گیا، ایفیڈیوٹس ہو گیا، اور انفارمیشن گیننگ کے لیے آپ بلاگز کو ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلو کہ اگر آپ نے کوئی زمین خریدی ہے اور مشترکہ کھیوٹ سے خریدی ہے، مشترکہ کھیوٹ سے مراد اگر ایک ہی کھیوٹ ہے، فار ایگزامپل 110 نمبر ہے کھیوٹ کا، اس میں کافی سارے خسرہ نمبرات ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، 20 ہو سکتے ہیں، اور اس میں آپ کی کچھ ملکیت ہے، 10 کنال ہے، 20 کنال ہے، تو آپ کی جو ملکیت ہوگی وہ کھیوٹ میں سے ہوگی، اور اس کھیوٹ میں کئی خسرہ نمبرات ہو سکتے ہیں، کئی مالکان ہو سکتے ہیں اس میں۔ تو اس کا مطلب ہے دیگر مالکان، دیگر جو کو شیئرز ہیں، دیگر افراد بھی اس کھیوٹ میں مالک ہیں، آپ بھی مالک ہیں۔ اب چونکہ کھیوٹ میں اگر آپ کی ملکیت ہے تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ہر کو اونر ایک ایک انچ کا اس کھیوٹ میں مالک ہوتا ہے۔ تو اب اسی وجہ سے جو قبضے کا کیس ہے، کوئی ایسے لوگ قبضہ کر لیتے ہیں مشترکہ کھیوٹ، مشترکہ پراپرٹی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے، تو اس میں ہم ذرا دیکھتے ہیں، اس کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ریمیڈی ہے جس شخص سے قبضہ چھین لیا جائے۔ تو یہ سیکشن 9 کا دعویٰ فائل کیا جا سکتا ہے، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ 1877 کی سیکشن۔ اس سیکشن میں کیا بتایا گیا ہے تھوڑا سا اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سوٹ بائی پرسن ڈسپوزیسڈ آف اموویبل پراپرٹی۔ If any person is dispossessed without his consent of immovable property, otherwise than are due course of law, he or any person claiming through him may by a suit recover possession thereof۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ریکور کر سکتا ہے جو ڈسپوزس کیا گیا ہو بغیر اس کی مرضی کے۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے ریکوری آف اسپیسیفک اموویبل پراپرٹی، یہ سیکشن 8 ہے، لیکن جو ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں اس کا اطلاق سیکشن 9 پر ہوتا ہے، یعنی سیکشن 9 اس پہ اپلیکیبل ہو سکتی ہے کہ اگر جوائنٹ پراپرٹی میں کوئی قبضہ بغیر کنسنٹ کے ڈسپوزس کیا جائے۔ تو اس کو ذرا آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو ہوگی سیکشن 9۔ اب جو ججمنٹ ہے 2018 کی MLD 617، اس میں کورٹ نے کیا جو ہے وہ آبزرویشن دی۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے دی اگست سپریم کورٹ آف پاکستان ان کیس آف کینال ویو کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ورسز جاوید اقبال اینڈ another PLD 2004 Supreme Court 20 has laid down essential ingredients to be established in a suit under section 9۔ اب کیا کیا ہمیں جو ہے اسٹیبلش کرنا پڑے گا سیکشن 9 کے دعوے میں۔ تو یہاں پہ نمبر فرسٹ والا جو چیز لکھی ہوئی یہاں پہ لکھی ہوئی کہ that the plaintiff was in possession of immovable property۔ اب پلینٹف کو یہ بتانا پڑے گا کہ میرے پاس اس کا قبضہ بھی تھا۔ کھیوٹ تو بہت بڑی ہو سکتی ہے، بہت خسرے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نے یہ بتانا ہے کہ میرا قبضہ اس مخصوص پراپرٹی پر تھا، ان مخصوص خسرہ نمبرات پر تھا۔ ایک تو یہ چیز ہوگی۔ دوسرا یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ آپ کو ڈیفینڈنٹ کی جانب سے ڈسپوزیس کیا گیا، یعنی آپ سے قبضہ چھینا بھی گیا۔
दो चीजें होगी। तीसरी चीज ये होगी कि आपसे जो कब्जा छीना गया वो आपकी कंसेंट के बगैर था, यानी इसमें आपकी मर्जी नहीं थी, कोई धोखे से या इस तरह नहीं, बल्कि आपको यानी कि आप इसमें कंसेंट आपकी शामिल नहीं थी, और बगैर इसके कानूनी किसी जवाज के या ड्यू जो कोर्स होता है लॉ का उसको फॉलो किए बगैर जो है आपसे कब्जा लिया गया। इसके बाद जो फोर्थ वाली जो इसमें रिक्वायरमेंट लिखी गई है कि दैट सच डिस्पोजिशन टुक प्लेस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, यानी कि अगर 6 महीने हो चुके हैं, उससे ज्यादा हो चुका है, तो फिर आपके लिए मसला हो सकता है इस दावे को फाइल करने में। फिर आपको दीगर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा और वजह बतानी पड़ेगी। लेकिन इसी वजह से आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताया कि जो टाइम लिमिट मुकर्रर की गई है सिर्फ 6 महीने है, कि अगर किसी शख्स को डिस्पोजेस किया गया है किसी भी प्रॉपर्टी से तो उसको वो 6 महीने के अंदर चैलेंज कर सकता है और कब्जे को रिस्टोर करवा सकता है। अब ये बात यहाँ पे बयान की जाती है कि आप अपने कब्जे को कैसे महफूज बना सकते हैं। अब खसरा गिरदावरी एक चीज होती है, एक डॉक्यूमेंट होता है, वो पटवारी भी मेंटेन करता है। और खसरा गिरदारी क्या चीज होती है इसके लिए ऑलरेडी मेरी यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है, उसको आप ब्राउज करके देख सकते हैं कि खसरा गिरदावरी क्या है। थोड़ा सा कंसेप्ट आपको बता देता हूं। इसमें यह बताया जाता है कि कौन सा शख्स किस जमीन पर जो है वो फसल काश्त कर रहा है, कौन सी फसल है, इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन होती है। एक तो खसरा गिरदावरी में आपका नाम होना चाहिए कि ये जो जमीन का टुकड़ा है, ये जो अराजी है, ये आपकी मलकियत है, यानी कब्जा आपका है। और इसके साथ साथ रजिस्टर तगय्युरात में भी उसका अंदराज होना चाहिए उस पर्सन का जिसके पास भी कब्जा हो किसी भी जमीन का मुश्तरका खेबट में। तो ये दो चीजें आपकी जो है कब्जे को सपोर्ट करती हैं। आपने कोई भी केस फाइल करना है, कब्जा रिस्टोर करना है, तो ये आपको फेवर दे सकती हैं। दूसरी जजमेंट है 2016 CLC 1255। इसमें सिंपल आखिरी वाली जो चंद लाइन है वो यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस केस में भी दावा फाइल हुआ था सेक्शन 9 का, जो भी मुश्तरका खाते में खाता शरीक था उससे कब्जा छीन लिया गया था, तो उसका दावा जो था सेक्शन 9 का डिग्री हुआ था। फिर उसके खिलाफ जो अपील फाइल हुई थी वो भी डिसमिस हुई और हाई कोर्ट ने भी जो ऑर्डर था डिग्री का उसको मेंटेन किया। यहाँ पे कोर्ट कहती है वी देयरफॉर इन ऑफ द ओपिनियन दैट आफ्टर देयर डिस्पोजिशन which was not in accordance with law, a suit under section 9 of Specific Relief Act was rightly and filed and decreed। यानी जो सेक्शन 9 का दावा था जो फाइल हुआ सही तरीके से फाइल हुआ, सही तरीके से डिक्री हुआ, तो इस तरह से उन्होंने ऑर्डर को मेंटेन रखा।